الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج ہم نے سورۃ یوسف جو قرآن کریم کی تمام سورتوں میں اپنا ایک امتیاز اور انفرادیت رکھتی ہے، وہ تلاوت کی ہے، اور اسی کے مضامین اور موضوعات، اور ساتھ ساتھ اسے قرآن کریم نے جو احسن القصص فرمایا ہے، اس حوالے سے چند باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر تدبر اور تذکر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کا شرف نصیب فرمائے۔ سورۃ یوسف اس حوالے سے تمام سورتوں سے مختلف اور منفرد ہے کہ جہاں ایک نبی کا واقعہ جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ اول سے آخر تک بیان کیا گیا ہے۔ باقی جتنے واقعات انبیاء کے، ان کی اقوام کے بیان ہوئے ہیں، تو وہ مختلف مواقع پر حسب ضرورت ان کا ایک حصہ منتخب جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن کریم میں زیادہ کثرت سے ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کہیں ان کے بچپن کا ذکر ہے، اور کہیں ان کی جوانی کا ذکر ہے، کہیں فرعون کے دربار میں ان کی حاضری کا ذکر ہے اور اس کے بعد کے واقعات ہیں، لیکن کہیں اول سے آخر تک بالترتیب ذکر نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر وہ سورۃ قصص میں ہے، یعنی ان کے بچپن سے لے کر پھر آگے تک ہے، لیکن پھر کچھ حصہ اس میں ذرا اجمالی انداز میں ہے، آخری حصہ جو ہے۔ لیکن باقی صورتوں میں جو آخری حصہ ہے، ظاہر ہے جو زیادہ فوکس تھا فرعون کے دربار میں ان کا پیش ہونا، اور پھر جو جادوگر تھے ان کا مقابلہ، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ اعراف میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی سورۃ شعراء میں بھی پھر آگے ہے۔ لیکن سورۃ یوسف کی انفرادیت ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اول سے آخر تک، سوائے پہلی 3 آیات کے اور آخری 10 آیات کے، جو ظاہر قرآن کریم کا مبارک اسلوب ہے، جو انہی آیات میں بھی فرمایا گیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ قرآن کریم عبرت کی نشانیاں اور جو اسباق اس واقعے سے یعنی حاصل ہوتے ہیں، انہیں کشید کر کے اپنے پڑھنے والوں کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک عجیب قرآن کریم کا منفرد قسم کا دعویٰ بھی ہے اس صورت کے شروع میں۔ ویسے تو اس صورت کا ماحول بھی پچھلی صورت کے بالکل اینڈ میں بنا دیا گیا ہے، جہاں فرمایا گیا وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ہم جو آپ کو انبیاء کے واقعات بیان فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ کے قلب مبارک کو تثبیت ہو، آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو۔ چونکہ یہ تینوں صورتیں جو ہیں بالکل ترتیب سے ہی نازل ہوئی ہیں، یعنی کل جو ہم نے 2 پڑھی ہیں اور پھر آج جو ایک پڑھی ہے، یعنی سورۃ یونس، سورۃ ہود اور سورۃ یوسف، ان کے نمبر ہیں باعتبار نزول کے 51، 52 اور 53، جبکہ مصحفی ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10، 11 اور 12، سورۃ یوسف جو ہے یہ 12واں نمبر پر ہے۔ تو یہ جن حالات میں نازل ہوئی تھیں وہ انتہائی کشیدہ اور تکلیف دہ حالات تھے مکہ کے آقا کریم علیہ السلام کے لیے بھی، آپ کے غلاموں کے لیے بھی، یعنی روزانہ نئی قسم کے اعتراضات اور استہزاء اور مذاق اڑانا، اور کئی قسم کے جو ان سے ممکن تھا مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ تو انہی حالات میں نازل ہوئی، تو اس کا مقصد بھی آقا کریم علیہ السلام کو، آپ کے غلاموں کو تسلی دینا تھا، وہ تو ایک بنیادی مقصد ہے۔ لیکن قرآن جہاں سے اس سورہ مبارکہ کو شروع فرماتا ہے، تو یہ حروف مقطعات کے بعد الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ یہ کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے، اور اس کو ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اب ہم آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سناتے ہیں، احسن القصص قرآن نے اس کو قرار دیا، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے ہم آپ کی طرف یہ قرآن کریم ہم وحی فرمایا، ہم نے وہ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس واقعے سے بے خبر تھے، ہم اب آپ کو مطلع فرما رہے ہیں۔ تو احسن القصص کہنا یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے تاریخ انسانی کی، تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی ادب میں کہانی کی جتنی شکلیں موجود ہیں، ان سب کے سامنے اگر رکھیں تو اس کہانی کے مقابلے میں کائنات کی کوئی کہانی نہیں ہو سکتی۔
تو وہ جو کہانی دنیا میں ہے وہ گریک لٹریچر سے لے کر پھر انگلش لٹریچر اور امریکن لٹریچر اور رشین لٹریچر اور چائنیز لٹریچر، کائنات کی ظاہر ہے ہر قوم کا اپنا ایک ادب ہے، تو ان میں کہانی کی کئی شکلیں ہیں۔ کہانی ڈرامے کی صورت میں ہوتی ہے، ناول بھی ایک کہانی ہے، شارٹ سٹوری بھی کہانی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ پوئٹری اگرچہ ایک الگ صنف ہے، لیکن پوئٹری شاعری کے ہر شعر میں بھی ایک کہانی بیان کی گئی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال کہانی کی یہ معروف شکلیں جو ہیں، افسانہ اردو میں کہتے ہیں، یا اور کئی قسم کے، یعنی مین یہی تین ہیں، ڈرامہ ہے، ناول ہے یا شارٹ سٹوری ہے۔ تو کیا ایسی خوبیاں ہیں کہ جن پہ ہم پرکھیں اور کہیں کہ یہ سب سے اچھی کہانی ہے؟ تو میں چند چیزیں ویسے عرض کرتا ہوں جو کہ تھوڑا بہت میرا ادب کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے۔ تو جن چیزوں کو عموماً کسی کہانی کے لیے بنیادیں سمجھا جاتا ہے، تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کہانی کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو گریپنگ ہو، یعنی آپ کو پکڑ کے بٹھا دے۔ جس کے اندر سسپینس نہیں ہے وہ کہانی کسی کام کی نہیں ہوتی، یعنی تجسس پیدا کرے، ہر واقعہ آپ کی پیاس بڑھائے، بجائے اس کے کہ آپ یعنی سیر ہو جائیں کہ بس ٹھیک ہے دیکھ لیا، نہیں، ہر واقعہ آپ کو اپنے ساتھ یوں جیسے انگلی پکڑ کے اور مجبور کر دیا جاتا ہے، ٹیزر کا کام کرتا ہے، ہر واقعہ آپ کو اینڈ تک پہنچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جو کہانی آپ کو درمیان میں ہی چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے وہ ڈریگ کر رہی ہے، اس میں سپر فلوس ایلیمنٹس جو ہیں، اضافی اور غیر ضروری چیزیں اتنی بھر دی گئی ہیں کہ لسنر یا دیکھنے والا جو ہے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ تو یہ سورہ مبارکہ اگر گریپنگ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ اس کے سسپنسز ہیں، شاید دنیا کی اس سائز کی کسی کہانی میں اتنے سسپنسز نہ ہوں، یقیناً نہیں، کیونکہ قرآن کا دعویٰ احسن القصص ہے، تو اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ مثلا سب سے پہلے آپ سسپنس کا اندازہ کریں کہ یہ شروع ہوتی ہے خواب سے، کہانی جو ہے، قصہ جو ہے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ انی رأیت احد عشر کوکبا، بیٹا اپنے باپ سے خواب بیان کر رہا ہے، یا بریہ، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب ہے، ہو سکتا ہے انسان جو سننے والا ہے وہ اس خواب میں اتنی دلچسپی نہ لیتا، بھئی کوئی عام سا خواب ہے، لیکن باپ فوراً کہتا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، لا تخصص، اس کو بیان نہیں کرنا، خصوصاً علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو سننے والا ہے وہ فوراً جو ہے اس کا تجسس بڑھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس خواب میں بھی کوئی مسئلہ ہے، اور جیسے ہی خواب آگے چلتا ہے تو ہم وہی خواب جو ہے پورا انفولڈ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی خواب ہی کا گویا وہ سارا قصہ ہے جو آگے اسی خواب کی تعبیر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور پھر بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو والد محترم زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بڑی گھر والی سے 10 تھے اور چھوٹی سے 2 تھے، تو 2 جو تھے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت بنیامین علیہ السلام۔ تو باپ جب کہتا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا، تو پھر اگلا منظر جو قرآن کھولتا ہے وہ بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں کہ ہمارے والد کو ان سے محبت زیادہ ہے اور ہم سے کم ہے۔ تو پھر وہ مشورہ جو کرتے ہیں وہ بھی قرآن کریم نے اسے محفوظ کیا کہ انہیں پہلے کہتے ہیں کہ قتل کر دیا جائے، پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں انہیں جلا وطن کر دیا جائے، اور آخری سب سے جو نرم مشورہ ہوتا ہے کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے، کوئی قافلہ آئے گا اور انہیں پانی نکالے گا تو یہ بھی نکل کے کہیں چلے جائیں گے، اور ہماری توجہ جو ہے والد کی وہ جو بٹی ہوئی ہے وہ ہمیں مکمل حاصل ہو جائے گی۔ پھر اسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ظاہر ہے ہر قدم پہ سسپنس انسان کے سامنے آتا چلا جاتا ہے کہ وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آپ جانے دیں یا شکار کے لیے جانے دیں، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ آپ خیال نہیں کریں گے انہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو وہی بھیڑیا جو ہے، یعنی ہماری کہانی کو ہر جو سٹیپ ہے وہ کہانی کو آگے بڑھا رہا ہے، کوئی اضافی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر ضروری اس میں شامل کر دی گئی، یہاں تک کہ اب ظاہر ہے سارے سسپنسز کو بیان کرنا بہت طویل ہو جائے گا، لیکن اسی طرح آپ اگلے سٹیپ پہ دیکھیں کہ جب باپ اجازت دے دیتا ہے تو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہے چونکہ باپ نے بھیڑیے کا نام لے دیا ہے، اور وہ بھی ان کا تو مشورہ ہی یہ ہے کہ کہیں انہوں کو نعوذ باللہ یعنی ختم کرنا ہے یا کنویں میں ڈالنا ہے، تو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر قافلہ آتا ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ پانی نکالنے لگتے ہیں، تو حضرت یوسف آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے مصر کے بازار پہنچتے ہیں، وہاں بیچا جاتا ہے، اور بیچنے کے بعد پھر آپ ایک سب سے اچھے متمدن ملک کے یعنی ایک بڑے اہم جو حکومت کا ایک کارندہ تھا، اس کے گھر میں عہدیدار تھا، اس کے گھر میں پہنچتے ہیں، وہاں آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ پھر جب جوان ہوتے ہیں تو وہی آپ کی جو یعنی
خدمت کرنے والی تھی اس کی بیوی، اسی کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر اگلے مناظر یعنی پھر وہ اس پر الزام لگتا ہے کہ اپنے غلام پر یہ عاشق ہو گئی ہے، تو وہ تمام جو عورتیں تھیں اس وقت وزراء کی یا جو یعنی بڑے لوگ جو ہائی اپ سے، ان سب کو بلا کے ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، کیا یہ ایسی ہستی نہیں ہے کہ ان سے محبت کی جائے؟ تو یعنی ایک اس معاشرے کا پورا رنگ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز وہ جو عیب ہے جس کو چھپانا چاہیے وہ باقاعدہ اس کے دلائل پیش کر رہی ہے، اور جب وہ کوشش کرتی ہے گناہ کی اور حضرت یوسف علیہ السلام بچ نکلتے ہیں، تو سسپنسز میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہی یہ دونوں دروازے پہ آتے ہیں تو دروازے پہ اسی جو عورت تھی اس کا خامن الفیا سیدہ لدى الباب، کہ وہ مالک جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب سسپینس بڑھ جاتا ہے کہ کیا ہوگا اس یعنی قابل اعتراض کیفیت میں اگر آپ کسی کی گھر والی کے ساتھ ہوں، اور ظاہر فوراً ہی وہ تہمت لگا دیتی ہے کہ یہ مجھے گناہ پر یعنی مجبور کر رہے تھے، تو اب جو غلام بھی ہو اور پھر ادھر گھر والی ہو، مالکن بھی ہو، تو ظاہر اس کی بات کو ویٹیج ہوگا، تو سسپینس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے گھر والوں میں سے شاہد من اہلیہ، وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں، اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو پھر حضرت یوسف جو ہیں وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اور وہ سچی ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ جھوٹی ہے، آپ سچے ہیں۔ اور جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، ظاہر ہے پیچھے تو اس نے کھینچنے کی کوشش کی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو ان گواہیوں کے بعد بھی جو اس کا خامن تھا وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ یعنی اتنی بڑی اس پر بھی ان کے یعنی پورا معاشرہ اور سوسائٹی کے نارمز جو ہیں، اخلاقیات، وہ بھی کھلتے چلے جا رہے ہیں پوری کہانی میں۔ تو آخر تک جو ہے یہ سسپنسز کا ایک سلسلہ ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے لیے ایک جھوٹے مقدمے میں، جھوٹا یعنی جس مقدمے کا گواہیاں گھر سے آ گئی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، پھر بھی آپ کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو کبھی آج کے عدالتی نظام پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صدیوں پہلے کا عدالتی نظام بھی، حضرت یوسف جیسی ہستی بھی 7 سال قید میں رہے اس جرم میں جو کیا ہی نہیں تھا، اور پھر جب باہر نکلے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے اس جرم کی صفائی ہوگی، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو جنہوں نے الزام لگائے تھے وہ ساری عورتیں خود کہتی ہیں کہ یہ ہم نے ہی الزام لگایا تھا، آپ سچے ہیں۔ تو آپ نے وہاں فرمایا کہ اس لیے میں اس کی معاملے کی وضاحت چاہتا تھا کیونکہ مجھ پر یہ الزام نہ ہو کہ جس گھر میں پلا ہوں میں نے اس گھر والوں سے خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی آیت پر 12واں پارہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور پھر 13واں شروع ہوتا ہے، وما ابرئ۔ آپ نے فرمایا وما ابرئ نفس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اپنی شان بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے اس گناہ سے، اور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو جو مقام اور منصب اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ نبوت کا مقام ہے، تو کسی حوالے سے بھی کوئی شک اس سیرت پر نہ رہ جائے جس سیرت والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اس طرح پھر آپ وہ خوابوں کا ایک سلسلہ ہے کہ خواب دیکھتے ہیں، پہلے تو آپ چونکہ جیل میں ہوتے ہیں، اب اگر آپ جیل میں نہ جاتے، عام کہانیوں میں جیل وغیرہ ایسے ڈال دی جاتی ہے بھرتی کے لیے، لیکن جہاں بھرتی والی جیل نہیں ہے، جیل سے ہی اگلی ساری کہانی کو وجود ملا ہے کہ آپ جیل جاتے ہیں تو 2 بندے ساتھ ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں، آپ ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، ان میں سے ایک کو یہ تعبیر بتاتے ہیں کہ آپ جو ہیں بادشاہ کے نوکر بنیں گے، جیل سے بھی آپ کو یعنی رہائی مل جائے گی، پھر بادشاہ کے نوکر ہوں گے اور بادشاہ کا یعنی ساقی ہوں گے، آپ اس کو شراب پلانے کا جو منصب ہے وہ آپ کو ملے گا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کے پاس جانا تو میری بے گناہی کا ذکر بھی کرنا اسے، لیکن وہ جب جاتا ہے وہاں تو اسے بھول جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، یعنی جیل اگر نہ ہوتا تو بادشاہ کے خواب کی تعبیر کا کوئی راستہ نہیں بن سکتا تھا۔ جب وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 جو ہیں وہ موٹی گائیں ہیں اور 7 جو ہیں کمزور ہیں، اور وہ جو کمزور ہیں وہ جو موٹی ہیں وہ اس کو کھا رہی ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ پھر یہ خواب جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے اس کی تعبیر بتائے، تو جو سامنے تھے انہوں نے کہا موجود تھے، انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو ایسے پریشان خیالات ہیں، بس آپ کے خواب میں گائیں گھومتی رہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن وہ جو شراب پلانے والا تھا نا، اسے یاد آ گیا، تو جیل میں ایک شخص تھا، جوان تھا، اس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور صحیح تھی کہ میں آج وہی کام کر رہا ہوں، لہٰذا وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچتا ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ یہ جو 7 موٹی گائیں ہیں نا، یہ 7 ہیں خوشحالی کے سال، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال جو ہیں وہ قحط سالی کے آئیں گے۔
تو اس لیے ان 7 سالوں میں اتنا غلہ اکٹھے کرتے رہو جو ہمارے لیے اگلے 7 جو کمزور سال ہیں ان کے لیے کافی ہو جائے، اور پھر ایک سال آئے گا جس میں یغاث الناس، جس میں اللہ تعالیٰ بارشیں عطا فرمائے گا اور پھر خوشحالی آ جائے گی۔ لہٰذا 15ویں سال جا کے خوشحالی آنی ہے۔ تو آپ نے یہ جب مشورہ دیا تو بادشاہ نے یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے آپ کو بلا لیا فوراً، اور آپ کو اچھے منصب میں بھی، جو ظاہر ہے کوئی اکانومی کے حوالے سے تھا، جو آپ کے حوالے کیا، اور آپ نے پھر یہ کام کیا کہ 7 سال غلہ اکٹھا کیا، پھر اگلے 7 سال آئے کمزوری کے اور غربت کے اور قحط کے، تو آپ نے پھر وہ غلہ تقسیم کیا، اور اتنا تقسیم کیا۔ یہ قرآن کریم میں تو اس کی وضاحت نہیں، لیکن دیگر پھر احادیث میں اور روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا اکٹھا کیا تھا کہ چاروں طرف جو غربت جہاں جہاں تھی سب لوگ ادھر آتے، اور پہلے یہ کیا کرتے رہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ تو تھا نہیں، چونکہ غربت چل رہی تھی، 7 سال تھے قحط سالی کے، تو ادھار پہ لوگوں کو کوئی چیزیں گروی رکھتے گئے، یہاں تک کہ پورا مصر کا ملک جو تھا وہ حضرت یوسف کے پاس گروی ہو گیا، یعنی اسی غلے کے عوض جو آپ نے انہیں دیا، چونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو لوگ اپنا جو بھی تھا وہ حکومت کے حوالے کر کے تو غلہ حاصل کرتے۔ تو آخر میں آپ نے جب وہ یعنی قحط سالی کا زمانہ ختم ہو گیا تو آپ نے خود پھر وہ جو کچھ لیا تھا وہ سب کو واپس کر دیا، یعنی وہ سب فری میں آپ نے تقسیم فرمایا 7 سال جو غلہ تھا۔ تو اسی دوران آپ کے جو یعنی بھائی تھے وہ علاقہ شرق اردن میں تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ تو پھر جو کہ کنعان اور مصر کے بادشاہ بن گئے، وہاں تشریف لے گئے مصر، تو آپ کے بھائی بھی انہیں پتہ چلا کہ مصر کے بادشاہ کے پاس غلہ ہے، چونکہ ہر طرف قحط سالی تھی تو وہ بھی غلے کے لیے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ اب یہ اگلا سٹیپ ہے کہانی کا کہ آپ انہیں پہچان لیتے ہیں، اور انہیں جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تفصیل، چونکہ آپ تو پہچان چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کو نہیں پہچانتے، تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک اور بھائی بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس پدری بھائی اس کو بھی اگلی دفعہ لے کے آنا ضرور، اور اتنی یعنی اصرار کرتے ہیں ضرور لانے کا کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو لا تقربون، آپ کو بھی میرے قریب آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو پھر جب جو جانے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اپنے کارندوں کو کہ ان کے جو پیسے ہیں اس غلے کے وہ بھی انہی کے سامان میں رکھ دو، بداعتہم کا لفظ ہے کہ جب وہ گھر جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم سے عرض کرتے ہیں کہ اس بھائی کو بھی جانے کی اجازت دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب وہی کہتے ہیں کہ ویسے ہی حفاظت کرو گے جیسے اس کے اور بھائی کی پہلے بھائی کی تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو وہ کہتے ہیں نہیں اس دفعہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں، موثقہ کا لفظ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے پورا یعنی عزم یا میثاق کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ سامان کھولتے ہیں تو پیسے بھی نکل آتے ہیں، تو کہتے ہیں کتنا اچھا بادشاہ ہے کہ اس نے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے ہیں، تو آپ مہربانی کریں اب تو بھائی کو جانے دیں، اتنا محبت کرنے والا اور رحم دل بادشاہ جو ہے۔ تو بہرحال حضرت بنیامین بھی جاتے ہیں، حضرت بنیامین علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اپنے پاس رکھنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک طریقہ القاء فرمایا کہ کیسے اپنے بھائی کو پاس رکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کو ضرور واپس لائیں گے، اب وہ بھی اصرار کر رہے تھے، تو طریقہ یہ کیا کہ وہ جو ان کا سقایا تھا، جو ناپنے کا آلہ تھا، پیالہ تھا جس سے وہ غلہ ناپتے تھے، وہ حضرت بنیامین کی جو سامان تھا نا اس کے اندر ڈال دیا، اور سامان جیسے غلہ بند کیا تو وہ بھی پیالہ بھی بند کر دیا، اور جب جانے لگے تو انہیں کہا کہ بھئی آپ میں سے کسی نے ہمارا پیالہ چوری کر لیا ہے، تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو چوری نہیں کیا، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اپنی ظاہر صفائیاں دیں اور چور تھے بھی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ خود بتائیں اگر آپ کے سامان میں نکل آیا تو اس کی کیا جزا ہونی چاہیے، تو انہوں نے خود کہا کہ اس کی جزا یہ ہے کہ جو چوری کرے جس کے سامان میں ملے تو آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ جب انہوں نے کھولا تو حضرت بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ نکل آیا، تو ان کے اپنے یعنی فیصلے کے مطابق انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہی رہنا تھا۔ بہرحال پھر انہوں نے بڑی منت سماجت کی کہ آپ ہم میں سے کسی اور بھائی کو رکھ لیں لیکن اس کو ضرور دیں چونکہ ہم باپ سے وعدہ کر کے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ظالم تو نہیں ہوں کہ چور کوئی اور ہو اور ہم سزا کسی اور کو دیں، تو بہرحال یہ ان کے لیے بھی ایک آزمائش تھی جو اللہ کے حکم سے آئی۔ تو بہرحال وہ واپس گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور یہ پورا قصہ سنایا، اور پھر واپس آئے، یعنی چونکہ غربت تھی، اور جب اگلی دفعہ یہ آئے سامان لینے کے لیے تو اب ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، یعنی قرآن کریم میں ہے کہ بالکل جیسے کھوٹی گوڑی نہیں ہوتی اس کیفیت میں آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اب جب حاضر ہوئے تو پھر آپ نے انہیں کہا کہ یعنی اپنے بھائیوں سے
کہ آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا انک لانت یوسف، پھر آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ اس وقت انہیں شک ہوا تو آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین جو پہلے سے میرے پاس ہی ہے، آپ اس جرمانے میں چھوڑ گئے تھے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم کی وہ عظیم یعنی معافی کا اعلان فرمایا کہ آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، اللہ کے لیے تم سب کو معاف کیا۔ اور پھر اپنی قمیض عطا فرمائی اپنے والد محترم کے لیے جو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، جو روتے روتے جن کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، آپ کی قمیص گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرتد بصیرہ، آپ کی قمیص کی برکت سے والد محترم کی جو بینائی تھی، جو بصارت تھی، وہ واپس عطا فرما دی۔ اور یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب وہ قمیص لے کے وہاں سے چلے، کہتے ہیں یہ 8 راتوں کا فاصلہ تھا، 8 دن کا فاصلہ تھا، لیکن آپ کو قمیص کی خوشبو وہیں سے آ گئی جب وہ قمیص چلی تھی کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اس وقت ابھی وہاں سے چل رہے تھے۔ تو یہاں سوال ایک مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب وہ قریب ہی کنویں میں تھے تو اس وقت انہیں خوشبو تو نہیں آئی، جب 8 دن کے فاصلے پہ تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ وہ کب کس چیز کو پسند فرمائے، اصل چیز یہ ہے۔ اور پھر اس کہانی میں جو یعنی فوری مقصد تھا وہ تسلی کا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی آزمائش، یعنی کئی سالوں کی جدائی، 40 سال یا کم و بیش اس سے زیادہ کبھی ہے کہ اتنے سال بعد حضرت یعقوب کو دوبارہ ملاقات ہوئی اپنے صاحبزادے اور شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو یہ مسلسل جدائی کا جو زمانہ تھا، تو دونوں جگہ ایک دفعہ ایک بیٹے کے بچھڑنے پر، پھر دوسرے بیٹے کے بچھڑنے پر حضرت یعقوب کے الفاظ ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر جمیل جو ہے۔ دوسری جگہ فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، انشاءاللہ اللہ سب کو لے آئے گا میرے پاس۔ یعنی جب دوسرا بیٹا بھی رکھ لیا گیا کہ بادشاہ نے رکھ لیا ہے، تو اس پریشانی کی کیفیت میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے کہا عسى ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ تعالیٰ عنقریب قریب پہلے بیٹے کو بھی لے آئے گا اور دوسرے کو بھی لے آئے گا۔ تو یہ تسلی دی جا رہی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان مشکل حالات میں کہ صبر جمیل ہی سنت ہے تمام انبیاء کی، اور عزم مصمم ہی اللہ تعالیٰ کے راستے پر استقامت جو ہے یہی سب کی سنت ہے۔ اور پھر جو چیز بتائی گئی اس سورہ مبارکہ میں بھی، اور جو اس سے ملتی جلتی اور صورتیں ہیں سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص، جہاں حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ تفصیل سے ہوا ہے، اور خصوصاً سورۃ قصص اور سورۃ یوسف میں ایک چیز مشترک ہے کہ سورۃ یوسف میں بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن کنویں میں ڈالنا ہی ان کے بادشاہ بننے کا حوالہ بن جاتا ہے۔ یعنی بظاہر آپ دیکھیں کہ انہیں گھر سے نکالا جا رہا ہے، کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، جو بظاہر سمجھے موت ہے اور خاتمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بظاہر اس انٹاٹ سچویشن میں اور بالکل نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی کامیابیاں مقدر فرمائی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ سورۃ قصص میں شروع ہوتا ہے کہ ان کی ماں جو ہے اللہ کے حکم سے انہیں دریا میں ڈال دیتی ہے، ایک باکس میں ڈال کے، کیونکہ فرعون ہر لڑکے کو قتل کر دیتا ہے، جو بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے سب کو قتل کر دیا جاتا ہے، لہٰذا انہیں بچانے کے لیے وہ دریا میں ڈال دیتی۔ اب دریا میں ڈالنا ہی تو موت کے حوالے کرنا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ حفاظت فرماتا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی مصر کے بادشاہ کے گھر اللہ نے پہنچایا، ان کی پرورش بھی ہوئی اور وہ انہیں حفاظت بھی ملی اور پھر بادشاہ بھی بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خود وہ جو قاتل تھا فرعون اسی کے گھر میں پہنچے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ یہ دونوں کلمات یوسف میں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں۔ وہاں مصر کے اس عزیز مصر نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہ اسے اپنے پاس رکھو، اکرمی مسوا ہو، اس کی عزت کرو، ہمیں کام آئے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھو، لا تقتلوہ، اسے قتل نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح آئے تھے، پتہ چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہی کوئی بچے ہو سکتے ہیں، تو فرعون نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کرتے، انہیں اپنے پاس رکھتے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ ہوگا ان سے یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ فرعون کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو یعنی بالکل ایک ہی صورتحال ہے دونوں صورتوں میں، اور نتائج دونوں کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر جو اتنی صورتحال تھی جو مایوس کر دینے والی تھی، لیکن اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی کے دروازے کھولے۔ اور اس صورت کو اگر اس انداز میں دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام جو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے، آپ کے تمام غلام بھی اور آپ کو بھی، یعنی ہجرت پر مجبور کر دیے گئے، لیکن وہی ہجرت جو ہے تمکن فی الارض کا، جیسے حضرت یوسف کے لیے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، ہم نے انہیں زمین میں تمکن و حکومت اور ریاست عطا فرمائی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے تو یہاں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے 4 کلومیٹر مربع پر آپ کو ریاست اور حکومت عطا فرمائی، تمکن فی الارض، اور اسی تمکن فی الارض سے چند سال بعد پھر وہ مکہ بھی فتح ہو گیا، جس مکہ والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے غلاموں کو مکہ میں نہیں رہنے دیا تھا۔ اور پھر وہی منظر تھا جو یوسف علیہ السلام کے سامنے تھا، ان کے بھائی سامنے تھے اور مجرم بن کے اور اظہار ندامت کے انداز میں حضرت یوسف کے سامنے تھے، تو اسی انداز میں اہل مکہ بھی حضور کے سامنے تھے، اور جو اعلان حضرت یوسف نے فرمایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بات میرے بھائی یوسف نے کہی تھی میں وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، سب کے لیے انتم الطلقاء، سب آزاد ہو اور سب کو معافی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ یعنی اس سورہ مبارکہ کے تناظر میں دیکھیں تو اگلے چند سال جو سیرت طیبہ کی تفسیر ہے، گویا اسی مبارک صورت میں جو تسلی دی گئی یا جو منظر دکھایا گیا تھا وہی منظر حقیقت بن کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ کا ایک باب بن جاتا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کی چند آیات، ظاہر ہے یہ مبارک قصہ جو ہے قرآن نے اس کو احسن القصص کہا، اور پھر آخر میں کہا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تو علماء فرماتے ہیں کہ جتنی عبرت کے پیغام اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، جتنے پیغام ہیں ایک ایک سطر میں یوں سمجھیے کہ انسان کو جینے کے انداز تعلیم فرمائے گئے ہیں، اتنے کسی اور سورہ مبارکہ میں نہیں ہیں۔ اور پھر اس میں خاص بات اس بطور ایک کہانی کے یا قصے کے یہ ہے کہ یہ ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے ایک پورا ایک منظر کھل جاتا ہے، ایک دنیا کھل جاتی ہے، ایک زندگی ہے جو ان فل سوئنگ ہے، بالکل اپنے جوبن پر پوری زندگی ہے۔ اور زندگی میں کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز نہیں کائنات کی کہ جس کا اس کہانی میں ذکر نہ ہو۔ مثلا معاشرے کا ہر انسان، ہر موضوع اور ہر موضوع کا ہر پہلو اس سورہ مبارکہ میں کھولا گیا ہے۔ مثلا انبیاء کرام علیہم السلام، اس سورہ مبارکہ میں ان کا ذکر ہے، حضرت یوسف خود نبی ہیں، حضرت یعقوب نبی ہیں، پھر صالحین نیک لوگوں کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے۔ اب یہ اچھے لوگ ہو گئے، اور اگر برائی کی طرف آئیں تو خیر اور شر تو ظاہر ہے اسی سے زندگی بنتی ہے، تو شیطان کا ذکر ہے، جن کا ذکر ہے، اور اوورال دیکھیں انسانوں کا ذکر ہے، اور انسان بھی ہر لیول کے، امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور رعایا بھی ہے، اس کی رعیت بھی ہے، اور پھر جانور بھی ہیں، گایوں کا ذکر ہے، پرندوں کا ذکر ہے، علماء کا ذکر ہے، صلحاء کا ذکر ہے، مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہے۔ یعنی کوئی معاشرے کا انسان ہوں یا حیوان ہوں یا نباتات ہوں، نباتات کا ذکر بھی تو ہے، یعنی ہر چیز کا ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں کر دیا۔ گویا ایک دنیا ہے جو انسان کے سامنے کھول دی گئی ہے، اور اتنے مختصر، یعنی شارٹ سٹوری کی ایک سائز ہے اس کی، مختصر کہانی کی، لیکن مختصر کہانی الفاظ میں تو مختصر ہے، لیکن معنی میں، معارف میں، پیغام میں، اور پھر اپنا جو اس کی وسعت ہے، یعنی مختلف شخصیات کو، مختلف مخلوقات کو، نباتات کو، جمادات کو کور کرنے کے اپنے اندر، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ اعلان ہے ما کان حدیثا یفترا، کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، یہ تصدیق شدہ ہے اور یہ تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن کریم نے اپنی صداقت کا اعلان بھی آخر میں فرما دیا، اور شروع میں بھی احسن القصص کہتے ہوئے تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح یعنی کتاب قرار دیتے ہوئے قرآن کریم کی شان بیان فرمائی۔ تو قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ اس مبارک قصہ کے ایک ایک سطر میں ہمارے لیے پیغامات موجود ہیں۔ اگر اول سے آخر تک ہم نے تو اس کا ایک برڈز آئی ویو، طائرانہ جائزہ سے لیا ہے، ورنہ اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور اس قصے کے اندر ہمارے لیے جینے کے کئی اصول ضابطے جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، کئی مناظر بیان ہوئے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو پسند فرمایا ان کا ذکر بھی ہے، ناپسندیدہ چیزوں کا ذکر بھی ہے، ہر پہلو سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو واضح فرمایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی اور پیغام تھا، اور قیامت تک حضور کی امت کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک کہانی کا صدقہ ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔